حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے، ہاں، ایک شخص ہوگا جو دوزخ کے سب سے نچلے تہہ خانہ میں پکارتا ہوگا، اے حنان، اے منان، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کی آواز کو سن کر اس پر تعجب کریں گے اور کہیں گے، یہ عجب ہے، یہ عجب ہے، پھر اسے صبر نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ، تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے عجائب میں سے کون سی عجیب چیز دیکھ لی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے دیکھا یا سنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے دوزخ کے تہہ خانے سے ایک آواز سنی ہے جو پکار رہا ہے کہ اے حنان، اے منان، سو مجھے اس آواز پر بہت تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل، تم دوزخ کے داروغہ مالک کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اس آدمی کو دوزخ سے نکالو جو اے حنان، اے منان پکار رہا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام دوزخ کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازہ پر پہنچیں گے اور اسے کھٹکھٹائیں گے، اور جہنم کا فرشتہ مالک دروازے پر اس کے پاس آ جائے گا، اور حضرت جبریل اس سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بندے کو دوزخ سے نکالو جو اے حنان، اے منان پکار رہا ہے۔ چنانچہ یہ مالک نامی فرشتہ دوزخ میں جا کر تلاش کرے گا، لیکن اسے کہیں نہیں پائے گا، حالانکہ مالک دوزخیوں کو اس سے زیادہ جانتا اور پہچانتا ہے جتنا ماں اپنے بچے کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ پھر وہ دوزخ سے نکل کر حضرت جبریل علیہ السلام سے کہیں گے، بے شک اس وقت دوزخ بہت برکتی ہوئی ہوگی۔ آگے کہیں گے، اے جبریل، اس وقت دوزخ بہت برکتی ہے اور جوش مار رہی ہے کہ پتھر اور لوہے اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام واپس لوٹ آئیں گے، یہاں تک کہ وہ رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل اپنا سر اٹھا لو اور بتاؤ کہ تم میرے بندے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، مالک کہتا ہے کہ جہنم برکتی ہوئی بہت جوش مار رہی ہے، یہاں تک کہ میں پتھر کو لوہے اور آدمی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ تم مالک سے جا کر کہو، میرا بندہ اس طرح کے فلاں تہہ خانے میں، فلاں پردے میں، فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل مالک کے پاس جا کر اسے بتائیں گے، تو مالک دوزخ کی اس جگہ پہنچیں گے اور اسے الٹا پھینکا ہوا اس حالت میں پائیں گے کہ اس کی پیشانی اس کے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور سانپ اور بچھو اس سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر مالک اس کو کھینچ کر جھٹکا دیں گے تو سارے سانپ بچھو جھر کر گر جائیں گے۔ پھر دوسری بات پکڑ کر اسے کھینچیں گے تو ساری ہتھکڑیاں، بیریاں اور توق ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اس کو دوزخ کی آگ سے نکالیں گے اور آب حیات کے چشمہ میں ڈال دیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزریں گے، وہ کہیں گے، بڑا افسوس، بڑا افسوس اس بندے پر، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام رحمان کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل تم اپنا سر اٹھا لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تیری پیغمبر نہیں بھیجے؟ کیا انہوں نے تجھے میری کتاب پڑھ کر نہیں سنائی؟ کیا اس نے تجھے بھلائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں روکا؟ یہاں تک کہ بندہ تمام چیزوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
پھر تو نے فلاں فلاں برائیاں کیوں کی؟ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یہاں تک کہ میں اتنے سال دوزخ کی آگ میں پڑا رہا، لیکن میں نے تجھ سے امید نہیں توڑی۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے حنان اور منان کے ساتھ پکارتا رہا، اور تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دوزخ سے نکال لیا، بس اب تو اپنی رحمت اور مہربانی کے صدقے مجھ پر رحم و کرم فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں